پھر آگے فرمایا او نظر تم، یا تم نظر مانو، من نظرن نظر ماننا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ تم کس نیت سے نظر مان رہے ہو اور کیا نظر مان رہے ہو۔ نظر کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے النظر لا یأتی ابن آدم بشیء، نظر ماننا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ نظر کیا ہے؟ نظر یہ ہے کہ کوئی بیمار شخص یہ کہے کہ اے اللہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں تیرے نام پر دیکھ دوں گا، یا کوئی مقدمے میں پریشان شخص کہے اے اللہ اگر اس مقدمے کی پریشانی سے میں نکل آیا تو میں تقریباً اتنے بندوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا کوئی شخص کہے کہ میرا اگر امتحان یہ پاس ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، یا کوئی تاجر کہے کہ اگر مجھے مال میں اتنا منافع ہوا تو میں اتنے ہزار اللہ کے راستے میں دوں گا۔ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، اس لیے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ سودے بازی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودے بازی کرنا یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ مومن تو ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ اس کا کام پورا کریں یا نہ کریں۔ تو فرمایا نظر یہ ماننا اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے نظر مانی اور وہ نظر پوری ہو گئی، یعنی کسی نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ یہ ہوا تو میں فلاں کام کروں گا، تو پورا ہونے پر اب نظر کا ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی نہیں کرے گا تو اللہ کی پکڑ میں آئے گا، گناہ گار ہوگا۔ اور کئی لوگ ایسے آ جاتے ہیں جو کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، جب ان کی یہ رہنمائی کی جاتی ہے کہ آپ نے کوئی قسم وغیرہ یا کوئی نظر وغیرہ تو نہیں مانی تھی، تو پھر سوچنے کے بعد انہیں یاد آتا ہے فلاں وقت میں ہم یہ بات مانی تھی لیکن اس کو پورا نہیں کیا، تو پھر آپ یقین مانیے جب وہ پورا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی نظر مانیں اول تو کوشش کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی کام کرنا ہو کرے، لیکن اگر نظر مان لی اور وہ پوری ہو گئی تو اس کو فوراً ادا کر دیں تاکہ گناہ سے بھی بچ جائیں اور مزید کسی آزمائش میں پکڑ کا سبب بھی نہ بنے۔ اب نظر دینی کس کو ہے، یعنی نظر ادا کرنے کے مصارف کون سے ہیں؟ تو نظر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، یعنی مالدار کو نہیں دے سکتے، کافر کو نہیں دے سکتے، سید کو نہیں دے سکتے۔ عام طور پہ لوگ نادانی میں کہیں یا جان بوجھ کے کہیں نظر کی دیگ وہ محلے میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے اس سے نظر ادا نہیں ہوتی، وہ نظر اس شخص کے سر پر باقی رہتی ہے، اس کے ذمے ہے، وہ ان مستحقین کو دے گا تو وہ نظر ادا ہوگی، ورنہ عام محلے میں بانٹنے سے نظر ادا نہیں ہوگی۔ اس میں اتنی احتیاط ہے کہ اگر وہ نظر کی دیگ کوئی مالدار اس کا نمک چکھے تو وہ باہر تھوک دے، کھائے نہ، کیونکہ مالدار اگر اس میں سے کھائے گا تو وہ اس کے لیے حرام ہے، اس نے حرام کھایا۔ یہ بہت احتیاط والی چیز ہے۔ یہ تو ہوگی وہ نظر جو اللہ کے لیے ہے۔ اگر غیر اللہ کے لیے نظر مانی، مثلا کسی نے کہا کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر 10 دیگیں چڑھاؤں گا، شریعت کہتی ہے کہ یہ قطعی حرام ہے، اس لیے کہ نظر کہتے ہیں النذر عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر صریح وشرک قبیح، نظر عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، اور ایسا کرنا یہ صریح کفر ہے اور بدترین شرک ہے، اور کوئی بھی اگر ایسا کرے گا وہ ایمان سے نکل جائے گا، یعنی کافر ہو جائے گا، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح ختم ہو جائے گا، یہ قطعاً حرام ہے۔ بعض لوگ تعویل کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، اس لیے کہ وہاں غریب لوگ اور ضرورت مند اکٹھے ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہاں جتنے بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک تو یہ بات کہ وہ بدعقیدہ ہوتے ہیں، اور آپ گزشتہ آیات میں سن چکے ہیں کہ دینے والا بھی ایمان والا ہو اور لینے والا بھی ایمان والا ہو، یعنی عقیدے کا صحیح ہو۔ اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو یقین جانیے بدعقیدہ شخص دنیا میں بھی ذلیل و رسوائی کا باعث ہے اور آخرت میں بھی پکڑ کا باعث ہوگا۔ اور آپ دیکھیں وہاں اکثر بدعقیدہ اور زیادہ تر نشئی ہوتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کیا ان کو دینا جائز ہے؟ نہیں، بلکہ ضرورت مند اور مستحقین کو تلاش کر کے دینا یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اور جس چیز کی بھی نظر مانتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں، اور فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، بس بے شک تمہاری تمام عبادات اور ان کی دل کی کیفیت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔